نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، نیکیوں سے ہے شرافت کی بہار، ہے شریفوں کا ہمیشہ اعتبار۔ رکھ جہاں میں نیک کاموں پر عمل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ جناب حضرت مولانا مفتی سعد نجیب صاحب قاسمی مدثر اللہ علیہ کا استقبال ہے۔ یہ الگ بات کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی سعد نجیب صاحب قاسمی مدثر اللہ علیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وأبتر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. نبی کی شان عالی کا کوئی قائل نہیں ہوتا، رسول اللہ پر قرآن اگر نازل نہیں ہوتا، نہ ہو جس دل میں الفت جا گزی محبوب دورہ کی، نہ ہو جس دل میں الفت جا گزی محبوب دورہ کی، کبھی ایمان کی دولت کا وہ حامل نہیں ہوتا، نہ ہوتے گر جناب رحمت للعالمین
مشفق عمر جیسوں کا دل ان کی، عمر جیسوں کا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، عمر جیسوں کا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جلسے کو تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے میں آپ کو دعا کے لیے تیار کرنے کے لیے روک کر کے ہوں۔ دعا پر آپ کا جلسہ ختم ہونے کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ آپ کو میں مبارکبادی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کھا پی کر کے بیٹھے لیکن پھر بھی حوصلہ ہار کر کے آپ نے میدان کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو قبول فرمائے۔ آسمان سے زمین پر اللہ کا فیصلہ جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے اللہ ہم سب کو سربلندی اور آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے۔ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان مرغی ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے 2 وجہ سے۔ بسم اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اور بسم اللہ کے بغیر اگر مرغی ذبح کر دیا جان بوجھ کر کے، یہ مرغی حرام ہے۔ 2 وجہ سے بسم اللہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ 2 وجہ کیا ہے؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، زمین سے پانی اٹھتا ہے، آسمان کی بلندی پر آتا ہے، نمکین رہتا ہے، کھارا رہتا ہے، اور جب آسمان سے زمین کے نیچے آتا ہے، زمین پر آتا ہے آسمان سے، تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ یہ منظر کہاں ہوتا ہے؟ کس کی مہربانی سے ہوتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، برکت کے کیا معنی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، برکت کے کیا معنی ہیں؟ برکت کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی کیا ہے؟ آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت اہم سوال ہے۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ 4 فرق ہے۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں 4 فرق ہے۔ وہ 4 فرق کیا ہے؟ مسلمانوں میں 4 خوبی ہے جو دوسرے میں نہیں، غیر مسلم اور مسلمان میں 4 فرق ہے۔ وہ 4 فرق کیا ہے؟ سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مکمل تیار ہے، جوش کے ساتھ ہیں، جوش کے ساتھ ہیں، مکمل تیار ہے، تازہ ہے۔ ایسا لگ رہا کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ 2 وجہ سے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس جانور کو حلال کیا، ورنہ ہماری کیا اوقات تھی اپنے جیسے جانور کو ہم ذبح کرتے، اپنے جیسے جاندار جانور کو ذبح کرتے، یہ ہمارا حق نہیں تھا۔ اللہ نے حلال کیا، اس لیے اس کا نام لے کر کے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ، جانور ذبح ہو رہا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ اصل میں وہ جانور جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ میری زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ جانور تمہارے لیے، تم میری عبادت کے لیے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد نماز ہوگی، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مرنے کے بعد نماز ہوگی۔ دوسرا سوال تھا آپ کا، زمین سے پانی اٹھا ہے، نمکین ہے، کھارا ہے، اور جب آسمان سے زمین پر پانی آیا میٹھا ہو گیا۔ سمندر سے بادل اٹھتا ہے، سمندر سے بادل اٹھتا ہے، سمندر سے بادل اٹھتا ہے، سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، نمکین پانی ہے، کھارا پانی ہے، پیا نہیں جاتا، حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے، بادل نے اس پانی کو اٹھایا ہے، سمندر سے کھارا پانی اٹھا ہے، آسمان پر آتے آتے اللہ نے اس کو فلٹر کر دیا، زمین پر برستا ہے تو میٹھا برستا ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ انشاءاللہ خدا کو جمعہ میں یاد رکھے گا، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا سوال تھا برکت کے کیا معنی؟ برکت کے کیا معنی؟ برکت کے 2 معنی۔ ایک معنی آتے ہیں جو کھانا میرے پاس ہے وہ میری ضرورت پوری کر دے، میرے گھر والے کے لیے کافی ہو جائے، ایک برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی برکت کا ہے کہ جو کھانا حلق کے نیچے اترے اس سے صحت ملے، بیماری نہیں، اس کے طاقت ملے، تکلیف نہیں، برکت کے یہ معنی۔ آخری سوال تھا مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ 4 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، جب مسلمان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، وہ دیکھتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ نے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تیسرا، یہ جو میری جان ہے یہ اپنے باپ کی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے خودکشی کو حرام سمجھتا ہے۔ اس کے بعد بوڑھا باپ ہے، بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا چلا گیا، کیا کہتا ہے؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، شکایت نہیں کرتا۔ مسلمان میں اور غیر مسلم میں 4 فرق ہے۔ انشاءاللہ
خدا کو راضی رکھیں گے؟ رمضان میں ٹوپی جیب میں ہوگی، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ، ہم ہیں مایوس مگر اتنے بھی مایوس نہیں، ہم ہیں مایوس مگر اتنے بھی مایوس نہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ اشکوں کی جھڑی ٹوٹے گی، ایک نہ ایک دن تو چھٹیں گے یہ غموں کے بادل، ایک نہ ایک دن تو، ایک نہ ایک دن تو، ایک نہ ایک دن تو چھٹیں گے یہ غموں کے بادل، ایک نہ ایک دن تو، ایک نہ ایک دن تو غموں کی یہ لڑی ٹوٹے گی، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے، اب یہی حال مقدر ہو تو شکوہ کیوں ہو، ہم سلیقے سے نبھا دیں گے جو دن باقی ہے، چاہ رسوا نہ ہوئی آہ بھی رسوا کیوں ہو، مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل، غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا۔ سننے کے لیے کچھ تیار ہے، کچھ تیار نہیں، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، نماز کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا موڈ بن گیا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جلسہ تو ختم ہو گیا ہے، اب صرف میلاد ہے، اب اگر بتی جلانے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ خیر الحمدللہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جلدی سے آپ کو فارغ کر رہا ہوں، دیر نہیں ہوگی، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، 3 دھکے میں آپ کا جلسہ اس پار سے اس پار چلا جائے گا۔ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہر بار غلطی نہیں ہوتی ہے، اور 7 خون تو ایسے معاف ہے۔ دھیان دیجئے گا، نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ نماز ابھی شروع ہو رہی ہے تو کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے نماز شروع ہو رہی ہے، اور جب نماز ختم ہوئی سلام کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ پر نماز ختم ہو رہی ہے، اور الحمدللہ پر نماز شروع ہو رہی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ نماز میں خیال آ رہا ہے، نماز میں خیال آ رہا ہے، کیوں آتا ہے؟ اور نماز دھیان سے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 3 راستے سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ نمونہ آ رہا ہے، نماز کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت خوبصورت پیغام آ رہا۔ انشاءاللہ جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جنت میں نماز ہوگی، دھیان دیجئے گا، لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب نماز شروع ہوتی ہے تو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، نماز جو ختم ہوتی ہے تو استغفر اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ نماز میں جو میں آیا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، خدا نے پہلے توفیق دیا، اس کے بعد آیا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اے میرے خدا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ۔ یہ مطلب ہوتا ہے الحمدللہ سے نماز شروع ہوئی اور استغفر اللہ پر نماز ختم ہوئی۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، نماز میں جب آتے ہیں آپ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے۔ خیال کیوں آتا ہے؟ بچپن میں جس طرح نماز سیکھی تھی اور جوانی میں اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اس لیے خیال آ رہا ہے۔ نقل ہو رہی ہے، اصل نہیں ہے، نقل ہو رہی ہے، اصل نہیں۔ دل سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، بالکل کاپی کی جا رہی ہے، نقل کی جا رہی ہے۔ بچپن میں جیسے سیکھا اسی طرح جوانی میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے خیال آتا۔ دھیان سے نماز 3 راستے سے پڑھی جاتی ہے، لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ دھیان سے نماز پڑھنے کا پہلا طریقہ، جو آپ زبان سے بول رہے ہیں اس پر دھیان دیجئے۔ کیا آپ بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد۔ یہ جو آپ بولتے جا رہے ہیں اس پر دھیان دیجئے۔ یہ پہلا طریقہ ہے سکون سے نماز پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ ہے سکون سے نماز پڑھنے کا، جو آپ بول رہے ہیں اس کے معنی کی طرف دھیان دیجئے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اس پر دھیان دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔
آپ اس پر دھیان دیجئے۔ تیسرا راستہ سکون سے دھیان سے نماز پڑھنے کا یہ ہے، آپ دل میں خیال کیجئے یا تو میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، چاہے میں خدا کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ 4 راستے سے خیال ختم ہو جائے گا، نہیں آئے گا۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ 4 راستے سے آپ کو خیال نہیں آئے گا۔ پہلا راستہ، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ پیشاب کے لیے جاتے ہیں، پخانے کے لیے جاتے ہیں، ڈھنگ سے استنجا کیجئے، تھوڑی سی بھی نجاست کا اثر باقی رہے گا خیال آئے گا۔ نجاست مکمل ڈھنگ سے کیجئے تو خیال نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ، دوسرا راستہ بتا رہا ہوں خیال کو ختم کرنے کا، ڈھنگ سے وضو کیجئے۔ جب سنت کے مطابق وضو کیجئے گا تب گناہ معاف ہوگا، گناہ دھل جائے گا وضو کے پانی کے ساتھ۔ سنت کے مطابق وضو نہیں ہوگا تو نماز میں خیال آئے گا۔ تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں، جب وضو کر لیجئے تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھیے اطمینان سے۔ یہ جو 2 رکعت ہے یہ فرش کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث، اللہ کے رسول جنت میں اور بلال آگے آگے۔ پوچھا کہ بلال کیا راز ہے؟ کہا کہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں 2 رکعت، تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں 2 رکعت کا یہی عمل ہے جو تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پہنچا دیا ہے۔ تو اگر آپ تحیۃ الوضو پڑھیں گے خیال نہیں آئے گا، آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے خیال نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ وقت سے پہلے پہنچیے، جماعت کے وقت سے پہلے پہنچیے، سنت پڑھیے۔ سنت اگر آپ اطمینان سے پڑھیں گے خیال نہیں آئے گا۔ خیال آئے یا نہ آئے اس کو دور کرنے کا آخری طریقہ بتا رہا ہوں۔ کتا بھوکتا ہے، آپ کہیں گئے ہیں کتا بھوک رہا ہے تو آپ کیا کیجئے گا؟ کتے سے لڑ جائیے گا، آپ کو نقصان ہوگا۔ دوسرا طریقہ واپس ہو جائیے گا تو آپ دوست سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تیسرا طریقہ ہے کہ دوست کو پکاریے کہ دیکھو میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور یہ کتا تم کو ہم سے ملنے کے لیے نہیں دے رہا ہے۔ اب وہ دوست ڈانٹے گا کتے کو اور دوست سے ملاقات ہو جائے گی۔ خدا کا خالق بھی تو، کتے کا خالق بھی تو خدا ہے۔ جب آپ کے دل میں خیال آئے ادھر ادھر کا تو خدا سے دل میں کہیے میرے پروردگار میں تو تم سے ملاقات کے لیے آیا، لیکن یہ خیال، یہ شیطان مجھ کو پریشان کر رہا ہے۔ اس شیطان کتے کو خدا ڈانٹے گا، آپ کی نماز بالکل سکون کے ساتھ ہوگی، خیال سے پاک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ مکمل نماز پڑھیں گے، صرف قضا پڑھیں گے، ادا نہیں پڑھیں گے، ہاتھ نہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی مہربانی کو دیکھیے، خدا کے ہو جائیے، ساری خدائی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ خدا کے ہو جائیے، ساری خدائی آپ کے ہاتھ ہو جائے گی۔ دنیا آپ کے ٹھوکروں میں آئے گی، دنیا کی ٹھوکر کھانی نہیں پڑے گی بلکہ دنیا ٹھوکروں میں آئے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، وہ بولے گا بیوی اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، دکان اچھی ہو جائے، بیٹے کو نوکری ہو جائے، یعنی سب کچھ اچھی ہو جائے، اس کی یہ خواہش ہے۔ وہ بے خبر یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہی جنت ہے، ہر چیز دنیا میں اچھی ہونے والی نہیں ہے، اچھی ہونے کی جگہ، ہر چیز اچھی ہونے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ آپ کسی کا حال پوچھئے کیسے ہیں تو کہتا کہ بہت اچھا، جبکہ رات بھر نافرمانی میں، دن بھر نافرمانی میں۔ بتائیے نافرمانی میں رات بھی گزر رہی، دن بھی گزر رہا، حال کیا خاک اچھا ہوگا؟ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ حالت کو دیکھیے، ہر آدمی نئے کپڑے میں، نئی ملاقات میں، ہر آدمی نئے کپڑے میں، نئی ملاقات میں۔ پوچھئے کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے۔ پوچھئے کہ بھائی جو تمہارا پیدا کرنے والا خدا ہے، نماز کے لیے اس سے ملنے کی بھی فرصت ہے؟ فرصت نہیں ہے۔ جمعہ میں فرصت ملے گی، رمضان میں فرصت ملے گی، اللہ نے پروانہ دے دیا ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہو گے۔ 3 چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، باپ کے ساتھ آ رہا، اس کو کوئی مٹھائی دینا چاہتا، باپ کا منہ دیکھ رہا، اٹھا نہیں رہا۔ اس کو کوئی دوسرا پیسہ دینا چاہتا، باپ کا منہ دیکھ رہا۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا کہ باپ کی اجازت ہے یا نہیں۔ ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے یہ جائز میں اٹھ رہا ہے، خدا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ کے ہاں کوئی نافرمانی کرے،
बादशाह उसको दरबार से निकाल देता है। हम रात दिन खुदा की नाफरमानी करते हैं, वो अपनी खुदाई से हमें नहीं निकालता। इंसाफ से बताइए कि बादशाह से बढ़कर के खुदा मेहरबान है या बादशाह है? तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बकरी घास खाती है, मालिक उसको पुकारता है, घास छोड़ करके इधर मुतवज्जो हो जाती है। बकरी घास खा रही है, अपनी भूख मिटा रही है, जानवर है, अकल नहीं है, इन सब के बावजूद मालिक ने पुकारा, घास छोड़ करके उधर तवज्जो देती है। और हमारे मालिक ने पुकारा हमें मस्जिद से, हम उधर काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब इंसाफ से बताइए, हम पत्थर हैं या बकरी वफादार है? हम बेवफा हैं, बकरी वफादार है। तीन मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की की शादी हो रही है, मेहंदी भी हाथ में है, जेवर भी पहन करके है और कपड़ा भी नया पहन रही है। सब लोग आकर के मुबारकबादी दे रहे हैं, बड़े अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है, लड़का बहुत कमाने वाला है, बहुत खुश रखेगा, सास ससुर भी तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, बहुत दीनदार घराना है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। अब माँ ने ताज्जुब से पूछा कि बेटी, इतने बड़े घर में जा रही हो, इतना अच्छा लड़का है, तो खुश क्यों नहीं है? कहा कि माँ, ये तो मेरी सीरत है, ये तो मेरी काबिलियत है कि मैं खूबसूरत लड़की हूँ और ससुराल जा रही हूँ, मुझको ससुराल मिलेगी, ससुर भी मिलेंगे, सास भी मिलेगी, शौहर भी मिलेगा। मैं कामयाब उस वक्त हूँ जब मेरा शौहर मुझे कबूल कर ले। हम दुनिया में बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ गए। मालदार है, बहुत अच्छी बात है, इल्म वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा जब इल्म और माल को कबूल कर लेगा तब सबसे बड़ी बात होगी। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक राज की बात सुनिए, राज की बात सुनिए। बीवी अपनी सहेली की तारीफ शौहर से ना करे, ये राज की बात बताई जाती है, नसीहत की बात की जाती है कि बीवी अपने शौहर से सहेली की तारीफ ना करे। तारीफ करने से सहेली से मोहब्बत हो जाएगी, बीवी को तलाक दे देगा। आप जब किसी से बैत लेते हैं तो कहा जाता है अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। क्या मतलब हुआ? बीवी अगर सहेली की तारीफ करे तो शौहर को उससे मोहब्बत हो जाती है, बीवी को तलाक पड़ जाती है। जब आपने बैत लिया, अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह से मोहब्बत आपको हो जाती, दुनिया से नफरत हो जाती है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि माँ है, बेटे का फोटो है, आग में नहीं डालती। बेटे का फोटो है, आग में नहीं डालती। क्यों? बेटे से मोहब्बत है। बेटे से मोहब्बत होने की वजह से बेटे के फोटो को भी आग में नहीं डालती। दूसरा नमूना दे रहा हूं, दूसरे के बच्चे से मोहब्बत है। क्यों? उसका बच्चा मेरे बेटे की तरह है। दूसरे की बेटी से मोहब्बत है। क्यों? कि उसकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। अब ये बताइए कि नबी का उम्मती अगर नबी की तरह होगा, दाढ़ी रखने में, चेहरा रखने में, तो अल्लाह को मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। मोट कटाएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, आज नहीं इंशाअल्लाह। ये खैर, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों के पालने में फर्क देखिए। माँ चंद बच्चों को पालती है, इससे ज्यादा नहीं, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ चंद साल के लिए बच्चे की परवरिश करती है, खुदा हमेशा से परवरिश कर रहा और हमेशा परवरिश करेगा। दुनिया के ख़त्म होने के बाद जन्नत में परवरिश करेगा। फ़र्क देखिए, माँ तनहा बच्चे की परवरिश नहीं कर पाती है, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ परवरिश करती है। भाई को कमाना पड़ता है, तब बहन की परवरिश होती है। शौहर को कमाना पड़ता है, तब बीवी की परवरिश होती है। खुदा को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तने तन्हा वो पालता है। अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। खुदा को मनाना सबसे आसान, माँ को मनाना सबसे आसान, उससे ज़्यादा आसान रब को मनाना। रब को मनाना आसान। खुदा अगर रूठा रब हमारा मान गया तो समझ जाइए कोई हालात नहीं आएंगे, सारे हालात चुटकी में हल हो जाएंगे। रब को मनाना है, इस पूरे जलसे का खुलासा है, एक लाइन में आ रहा है। रब को मनाना है, ये पूरे जलसे का खुलासा है। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, आप ठोकर नहीं खाएंगे। माँ को देखिए, बेटे से नाराज़ है, बेटे से नाराज़ है, माँ नाराज़ है, बेटे से नाराज़ है, बात नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, क्या कलेजा है। नाराज़ है, बेटे से बात नहीं करना चाह रही है, लेकिन अपनी बेटी से कह रही ज़रा भाई को देखो खाना खाया कि नहीं खाया, आराम कर रहा कि नहीं कर रहा।
फला ज़रूरत पूरी हो गई कि नहीं हो गई, मतलब क्या हुआ, दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटे ने आकर के पैर पकड़ लिया और मुंह खोला कि माँ मुझे माफ़ कर दो, माँ फ़ौरन माफ़ कर देती है। खुदा देखिए, बेटे के लिए माँ को मनाना कितना आसान, इससे ज़्यादा आसान रब को मनाना है। बेटे को पाँव पकड़ना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है और माफ़ी मांगनी पड़ती है, तब माँ माफ़ करती है। खुदा के लिए मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, पैर पकड़ने की भी ज़रूरत, दिल में इरादा हो गया, खुदा ने माफ़ कर दिया। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में, जो कुछ है तेरे दिल में सभी उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। नमूना बड़ी तेज़ी के साथ निकल गया। तीसरा पैगाम आ रहा, उसके बाद 2-3 पैगाम में आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट आपका खर्च होगा। तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खूबसूरत पैगाम ला रहा हूँ। सुन्नत में और बिदत में क्या फ़र्क है? सुन्नत में और बिदत में क्या फ़र्क है? सुन्नत और बिदत, एक में खूबी है, दूसरे में खामी है, एक में सवाब है, दूसरे में गुनाह है, और एक में सवाब है, एक में गुनाह है, एक सही है, एक गलत है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुन्नत पर सवाब मिलता है और बिदत पर गुनाह होता है। सुन्नत हलाल है और बिदत हराम है। राज की बात बता रहा हूँ। जब आदमी सुन्नत छोड़ता है, बिदत पर खड़ा होता है, बिदत पर खड़ा होता है, सुन्नत को छोड़ता है, सुन्नत को छोड़ा, बिदत पर खड़ा हुआ, क्या होता है? वो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए बिदत हराम है। और जब आदमी बिदत पर खड़ा होता है, सुन्नत को छोड़ता है, हाँ हाँ, औरत के हवाले से पैगाम आ रहा है। वो थोड़ा इन शैतानों को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। वो देखिए अपना काम शुरू कर दिया है, उसको बैठाइए थोड़ा सा। सुन्नत को छोड़ा, बिदत पर खड़ा हुआ, तो वो ये दावा करना चाहता है कि नबी ने दीन को मुकम्मल नहीं किया, मैं आकर के मुकम्मल कर रहा हूँ। अब मैं एक नुक्ते की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बनाई। 3 रकात मगरिब की नमाज है, आप 4 रकात पढ़िए, नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नबी के तरीके के खिलाफ पढ़ी। नबी का तरीका है 3 रकात, इसने अपनी तरफ से अपने तरीके से पढ़ दिया, नमाज ही नहीं होती। सफ़र में 2 रकात पढ़नी है, 4 रकात की नमाज को 2 रकात पढ़नी है, इसने 4 पढ़ दिया तो गुनाह होगा। क्यों? इसने इजाफा कर दिया। नबी के दिन में 2 ही रकात है, इसने 2 रकात बढ़ा दिया, गुनाह होगा। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, ईद का दिन है, रोज़ा रख लिया, गुनाह है। क्यों? इसलिए कि खुदा की तरफ से मेहमान नवाजी का दिन है, वो इसने रोज़ा रख लिया, इसलिए गुनाह है। ईद के दिन गले मिल रहे हैं, खुशी में गले मिल रहे हैं, सही है, लेकिन इसको सुन्नत समझ लिया, बिदत हो गया। इसको सुन्नत समझ लिया, गले मिलना बिदत हो गया। अब है शाबान का महीना आता है, उसमें हलवा खाते, खाइए शौक से, लेकिन 15 शाबान को ही हलवा खाएंगे, दिन मुतय्यन कर दिया, बिदत हो गई। इंतकाल हो गया किसी का, आपने इसाले सवाब किया, कीजिए, जायज़ है बिल्कुल। तीसरे दिन होगा इसाले सवाब, तीजा में होगा, तीजा कर लिया, ये बिदत है। इंशाअल्लाह हलवा पका करके खूब खाएंगे, मुहर्रम का ढोल खूब बजेगा, आज रहिए इंशाअल्लाह। मिलाद में हमारे पैगंबर मदीना से हमारे घर आते हैं कि नहीं आते हैं? इस राज को सुनिए, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हमारे नबी हिंदुस्तान आते कि नहीं आते? हम मिलाद करते हैं, मिलाद में हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते।
4 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ میلاد کے شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں آتے ہیں یا لاسٹ میں آتے ہیں؟ کسی کو معلوم نہیں. غلط ہے. نبی اپنے مرضی سے آتے ہیں یا ہماری مرضی سے آتے ہیں؟ یہ کسی کو معلوم نہیں. اس لیے ہمارے نبی نہیں آتے. تیسری وجہ بتا رہا ہوں، نبی آتے تو ہماری. دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.